اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو آئے ہوئے لیکچرر عربک کی سیٹوں کے لیے تیاری کرنے والے اور ایم اے عربک کی تیاری کرنے والے دوستوں کے لیے میں نے یہ علم بلاغت کی ویڈیوز بنانے کا سوچا ہے۔ تو میں نے یہاں بورڈ پر کچھ ایگزامپلز لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انتا کشمسی فی الضیائی و ان جاوزتا کیوانا فی علو المکانی۔ انتا کشمسی، آپ سورج کی مثل ہیں، فی الضیائی روشنی دینے میں، و ان جاوزتا کیوانا اگرچہ آپ زہرہ ستارے سے بھی بڑھ گئے ہیں، فی علو المکانی بلندی مکان میں۔ اس مثال میں آپ جب غور کریں گے تو شاعر نے اپنا جو ممدوح تھا، جس کی شاعر نے تعریف کرنی تھی، شاعر نے اس میں ایک وصف دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت چمک دمک والا ہے، اس کے چہرے پر بڑی رونق ہے، اس کا چہرہ بڑا منور ہے۔ تو شاعر نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کسی ایسی شے کے ساتھ ملانے کا قصد کیا جو منور ہونے میں، روشن ہونے میں سب سے ممتاز ہے۔ تو شاعر نے کہا انتا کشمسی فی الضیاء، اے میرے ممدوح، آپ روشنی دینے میں سورج کی مثل ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ کہ 4 چیزیں اس میں ملحوظ خاطر رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے شاعر کا ممدوح انتا، یہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا ہے، کاف حرف تشبیہ، کا یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس کے ساتھ ممدوح کو جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے الشمس، سورج۔ ممدوح کو سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے، کس وجہ سے تشبیہ دی ہے؟ فی الضیاء، روشنی میں۔ تو جس چیز کو تشبیہ دی ہے وہ ہے مشبہ، اور جس چیز کے ذریعے تشبیہ دی ہے وہ ہے کاف حرف تشبیہ۔ اور جس چیز سے تشبیہ دی ہے وہ ہے سورج، شمس، اس کو کہتے ہیں مشبہ بہ۔ اور جس چیز میں تشبیہ دی ہے وہ وصف کہ جو مشبہ اور مشبہ بہ میں مشترک ہے وہ ہے ضیاء، روشنی، اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ۔ گویا کہ اگر آپ نے ایک چیز کو دوسری شے سے ملانا ہے تو اس کے لیے آپ کو 4 چیزیں کلام میں لانی پڑیں گی۔ ایک وہ کہ جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک وہ کہ جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ ہوگا مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں وہ ہوگا مشبہ بہ۔ اور یہ تشبیہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے جو آپ لفظ کلمہ استعمال کریں گے اسے کہیں گے حرف تشبیہ، اور وہ وصف کہ جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں مشترک ہے اس کو کہیں گے وجہ شبہ۔ انتا کشمسی، اس میں شاعر اپنے ممدوح کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ کہ اس کا ممدوح وہ سورج کی مثل ہے، فی الضیاء، روشنی دینے میں۔ تو یہ یہاں پر تشبیہ مکمل ہے۔ انتا یہ مشبہ ہے، شمس یہ مشبہ بہ ہے، کاف یہ حرف تشبیہ ہے، فی الضیاء یہ وجہ شبہ ہے۔ تو آپ سورج کی مثل ہیں روشنی دینے میں، و ان جاوزت کیوانا فی علو المکانی، اگرچہ آپ بلندی مکان میں زہرہ ستارے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ پہلی مثال تھی۔ آگے دیکھیں، دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ انتا کلیسی
آپ شیر کی مثل ہیں، فی الشجاعتی والاقدامی، بہادری میں اور پیش قدمی کرنے میں، والسیفی فی قراء الخطوبی، اور مشکلات سے ٹکرانے میں آپ تلوار کی مثل ہیں، والسیفی، اور تلوار کی طرح ہیں، فی قراء الخطوبی، مشکلات سے ٹکرانے میں۔ تو اس میں دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں یہاں پر جو شاعر کا ممدوح ہے وہ ہے انتا، اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، اس کو کہیں گے ہم مشبہ۔ اب بہادری اور پیش قدمی کرنے کا وصف جس چیز میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، جو چیز جس کی بہادری ضرب المثل کے طور پر بولی جاتی ہے، وہ لیس، شیر۔ تو یہاں پر جو ہے شیر اللیس، یہ ہے مشبہ بہی، اور کاف یہ ہے حرف تشبیہ، اور وجہ شبہ جو ان دونوں میں مشترک ہے وہ ہے شجاعت، بہادری، اقدام اور پیش قدمی، اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ۔ اس طرح یہ ایک تشبیہ اس میں، اسی شعر میں ایک آگے دوسری تشبیہ ہے، اور اس کا بھی مشبہ جو ہے وہ ہے انتا، کہ آپ، والسیفی، تلوار کی مثل ہیں، فی قراء الخطوبی، مشکلات سے ٹکرانے میں، جیسے تلوار کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، تو اسی طرح آپ مشکلات سے ٹکرانے میں مثل شمشیر ہیں، تلوار کی مثل ہیں، کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل آتی ہے تو آپ بہادری سے اور ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے انتا یہ مشبہ، سیف یہ مشبہ بھی، اور فی قراء الخطوب یہ وجہ شبہ ہے۔ یہ تھا دوسرا۔ اس کے آگے ہے کأن اخلاقک فی لطفہا ورقۃ فیہا نسیم الصباح، گویا کہ آپ کے اخلاق فی لطفہا، اپنے لطف و مہربانی میں، ورقۃ اور نرمی میں، فیہا نسیم الصباح، اس میں صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مثل ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ کہ حرف تشبیہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کنا، کأنا، کأنا یہ حرف تشبیہ ہے۔ اخلاق کا، آپ کے اخلاق، یہ ہے مشبہ۔ شاعر نے دیکھا کہ اس کا ممدوح جو ہے اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، وہ بہت نرمی سے پیش آتا ہے، ہمدردی، رحم دلی، اور اس طرح وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو اب شاعر نے چاہا کہ وہ اپنے ممدوح کے اخلاق کو کسی شے کے ساتھ تشبیہ دے، تو شاعر کو صبح کی ٹھنڈی ہوا، جو بندے کو جب اس ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوتا ہے تو بندہ ایک طرح سے فرحت محسوس کرتا ہے، تو اس کو ہر کوئی اچھا وہ محسوس کرتا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ کأن اخلاقک، گویا کہ آپ کے اخلاق، فی لطفہا ورقۃ، اپنے لطف و مہربانی میں، ورقۃ اور نرمی میں، نسیم الصباح، صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مثل ہے۔ تو اس میں جو ہے کانا یہ ہے حرف تشبیہ، اخلاق کا یہ ہے مشبہ، نسیم الصباح یہ ہے مشبہ بھی، اور لطفہا ورقۃ یہ ہے وجہ شبہ۔ یعنی جو ممدوح ہے اس کے اخلاق نسیم صباح، صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مثل ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کی مثل کیسے ہیں؟ فی لطفہا، اپنے لطف و مہربانی میں، ورقۃ اور نرمی میں۔ تو گویا کہ جو ممدوح ہے اس کے اخلاق صبح کی ٹھنڈی ہوا کی مثل ہیں،
لطف اور رقت میں، مطلب لطف و مہربانی اور نرمی میں۔ اس سے اگلا دیکھیں، کأنما الماء فی صفائن وقد جرا ذائب اللجین۔ کأنما الماء گویا کہ پانی، فی صفائن صفائی میں، وقد جرا اس حال میں کہ وہ جاری ہو، بہہ رہا ہو، چل رہا ہو، ذائب اللجین پگھلی ہوئی چاندی کی مثل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کاف، یہ ہے حرف تشبیہ۔ کاف ہے حرف تشبیہ۔ اب پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے جس وقت پانی جاری ہوتا ہے، کس چیز سے؟ ذائب اللجین، پگھلی ہوئی چاندی سے۔ جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے، اس میں یا کسی قسم کی میل وغیرہ وہ نہیں ہوتی، انتہائی صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو جو بہتا ہوا پانی تھا جو شاعر کو نظر آیا، اس شاعر نے پانی کو بھی ویسا ہی محسوس کیا جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے الماء پانی، یہ ہے مشبہ، اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ ذائب اللجین، پگھلی ہوئی چاندی، تو یہ ہے مشبہ بھی۔ اب پانی اور چاندی، ان میں وصف مشترک کون سا ہے؟ فی صفا، صفائی، عمدگی، خوبصورتی۔ تو اس میں بھی 4 چیزیں ہو گئی، یہ ہے وجہ شبہ۔ کأنما الماء فی صفائن وقد جرا ذائب اللجین، گویا کہ پانی فی صفائن صفائی میں، وقد جرا اس حال میں کہ وہ پانی جاری ہو، ذائب اللجینی پگھلی ہوئی چاندی کی مثل ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں جو میں نے مثالیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہیں، ان مثالوں کی طرف آپ غور کریں گے تو آپ کو ان میں کچھ باتیں نوٹ کرنے کو ملے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 2 چیزوں کے درمیان مناسبت قائم کی ہے، اور وہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں میں کسی مشترک وصف میں ہم نے ایک چیز کو دوسری کی مثل قرار دیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے حرف تشبیہ کو استعمال کیا ہے۔ میں نے ان مثالوں کی آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرہا فی صفت او اکثر۔ تشبیہ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو بیان کرنا کہ ایک شے یا زیادہ اشیاء کسی دوسری شے کے ساتھ مشترک ہوں، فی صفت او اکثر، ان میں جو اشتراک ہے وہ ایک وصف میں ہو یا زیادہ اوصاف میں ہو، بِأَدَّاتٍ، اور اس وصف کو جو اشتراک ہے بیان کرنے کے لیے ایک حرف کو استعمال کیا جائے، وہ حرف کاف ہو، یا جیسا کہ یہ ہم نے استعمال کیا ہے کأنہ، اس کے علاوہ مثل بھی استعمال ہوتا ہے، کاف، کأنہ، مثل وغیرہ حرف تشبیہ کے ساتھ، او نحوها، یا اس کے مثل، ملفوظۃ او ملحوظۃ، کہ اس میں وہ حرف تشبیہ لکھا ہوا ہو یا سمجھا جا رہا ہو، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ کسی مشترک وصف میں مماثلت قائم کرنا حرف تشبیہ کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم نے اس سے معلوم کی کہ جو تشبیہ ہوتی ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک مشبہ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں ہم، اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے، ان دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے پائے جانے کے لیے ان دو چیزوں کا پایا جانا اشد ضروری ہے، ان کے علاوہ تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حرف تشبیہ، اور چوتھی چیز ہے وجہ شبہ۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے،
مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، حرف تشبیہ جو مشابہت قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک حرف استعمال کیا ہے، اور چوتھی چیز ہے وجہ شبہ، یعنی وہ وجہ کہ جس میں ہم نے ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ تھا علم بیان کا پہلا سبق، جس کے بعد اس کے دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو تشبیہ کی اقسام ہیں، تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ مؤکد ہے، تشبیہ مجمل ہے، تشبیہ مفصل ہے، تشبیہ بلیغ ہے، اس طرح تشبیہ تمثیل ہے، تشبیہ غیر تمثیل ہے، تشبیہ مقلوب ہے، اور اس کے علاوہ تشبیہ ضمنی۔ تو یہ انشاءاللہ جو تشبیہ کی باقی اقسام ہیں انہیں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔